وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ پروردگار عالم کا انتہائی کرم ہے، اس نے ہمیں بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام نصیب کیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا متعال نے انسانوں کے شرف کے لیے، انسانوں کی فضیلت کے لیے جو معیار قرار دیے ہیں، ان میں سے ایک معیار دلوں کی محبت ہے۔ آپ دل سے کس کو چاہتے ہیں؟ آپ دل سے کس کو پسند کرتے ہیں؟ کس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند متعال کے نظام میں ایک ظاہر ہے اور خدا کے نظام میں ایک باطن ہے۔ ظاہر کے ذریعے سے بھی اللہ کی بندگی کی جاتی ہے اور باطن کے ذریعے سے بھی اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، لیکن جو چیز خداوند متعال کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ باطن ہے جو میرے اور آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو آپ اور میں ظاہری طور پہ دنیا کے بہت سارے کام کریں، اس کا ثواب ہمیں ملے گا، خداوند متعال اسے پسند بھی فرماتا ہے، لیکن جس چیز کو وہ اصل میں قیمت دیتا ہے وہ باطن اور وہ دل کا احترام ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ تو یہ جو خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو دلوں کے اندر احترام دے دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے قرار پائے، چاہے کوئی دیکھے چاہے کوئی نہ دیکھے، ہم اہل بیت کے پسند کرنے والے قرار پائے، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے، ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والے قرار پائے۔ یہ خداوند متعال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ چند دن آپ کی خدمت میں
پروردگار عالم نے موقع دیا ہے کہ حاضر ہوں. یہ ایام منسوب ہیں اللہ کے رسول کی اس معظمہ صاحبزادی سے جن کی قربانیوں کے صدقے میں مجھے اور آپ کو امامت کا تصور ملا. ان کی قربانیوں کے صدقے میں میں اور آپ یہ عزاداری سید الشہداء سے محبت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام حاصل کر پائیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. جو آپ کے بزرگ یہاں موجود ہیں ان کو معلوم ہے کہ 30 سال 35 سال پہلے ایام سیدہ طاہرہ علیحدہ سے نہیں منائے جاتے تھے. علیحدہ سے مجالس اس کی کم ہوا کرتی تھیں، لیکن خداوند متعال نے گویا ایک اور لطف فرمایا ہے، ایک اور خداوند متعال نے فضل و کرم کیا ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں بی بی کے نام کی مناسبت سے کچھ ایام منانے کا موقع دیا ہے. ہم جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ پہلا دن ہوتا ہے تو اس کی مناسبت سے کچھ نکات عرض کرتے ہیں. ایک تو اس مناسبت سے مجھے چند نکات عرض کرنے ہیں کہ بھئی میں پہلی دفعہ یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. آپ میں سے اکثر لوگ ہمیں نہیں جانتے ہوں گے، نہیں سنا ہوگا، تو اس کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے. دوسرا، خود بی بی کی شہادت کی مناسبت سے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اس کا تعارف کروانا ہے. اور تیسرا، ایک بہت بڑی مناسبت جو ہمارے برادر نے اعلان کی، 2 اسلام کے بڑے سردار، 2 نامی گرامی شخصیتیں چند دن پہلے انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید کر دی گئیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تبعیت اور پیروی میں ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ان کی مناسبت سے بھی چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو سب سے پہلے پہلی مناسبت سے، پھر دوسری مناسبت اور پھر تیسری مناسبت عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جو لوگ ہمارے کام میں زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں، مجھے مجالس کو منعقد کرتے ہوئے، یہ سعادت حاصل کرتے ہوئے تقریباً 23 سال 24 سال ہوئے ہیں. تو جو ہم سے زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن لوگوں سے بہت زیادہ توقع مت رکھا کرو. بالکل صحیح بھی کہتے ہیں. اور پہلا دن تو ظاہر ہے کہ توقع نہیں رکھی جا سکتی. اور میں اپنے ذہن کے اندر بار بار سوچ رہا ہوں کہ آپ کو ایک زحمت دوں یا ایک زحمت نہیں دوں. اگر وہ تجربہ کار لوگوں کی سنوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے دن توقع مت رکھو، تو آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر اپنی تسلی کو سوچوں کہ بھئی اگر وہ نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا اگلے 30 35 40 منٹ میں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہہ دینا چاہیے. تو دیکھیے، آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ 2 قسم کے تقسیم کیے جا سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کسی بھی وجہ سے کسی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں، وہ جہاں ہیں وہیں رہیں. جن لوگوں نے ٹیک نہیں لگائی ہوئی، جن لوگوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے وہ وہیں رہیں. جنہوں نے ٹیک نہیں لگائی ہوئی، اب تو وہ میدان میں بیٹھ ہی گئے نا، اب تو پیچھے کچھ نہیں ہے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ زحمت ذرا سی کیجیے گا، اٹھ کر آگے تشریف لے آئیے گا، تاکہ انشاءاللہ یہاں پر لوگ جمع ہوئے ہوئے نظر آ جائیں. جنہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ ٹیک لگائے رکھیں، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ خدا متعال کا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر تم میری خاطر چلو اور تھوڑی اونچائی آئی اور تم اونچائی پہ چڑھے، ظاہر ہے جب انسان اونچائی پہ چڑھتا ہے تو تھوڑی دقت ہوتی ہے، اس کا سانس پھولتا ہے. اور کسی وادی میں اترے، جب انسان کسی پہاڑی سے اترنے لگتا ہے تو اس کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ کنٹرول نہیں کرے تو لڑک جائے گا.
تو خدا کہتا ہے کہ تم میری راہ میں جب میدان کی طرف جاتے ہو تھوڑا سا اونچائی پہ چڑھو تب بھی اور تھوڑا سا نیچے آؤ تب بھی، دونوں پہ علیحدہ ثواب دوں گا، میں علیحدہ ثواب دوں گا۔ تو یہ جو آپ اٹھ کر چند قدم چلے اس پر بھی خدا آپ کو ثواب دے دے گا انشاءاللہ۔ بالآخر کھڑے ہوئے چلے پھر دوبارہ بیٹھے، اس پہ بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ پروردگار آپ کے ثواب میں اضافہ فرمائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، ہم نے مجلس پڑھنے کے لیے جو طریقہ کار انتخاب کیا اس کے بارے میں جو دوست احباب ہمارے نئے سننے والے ہوتے ہیں وہ کافی سوالات کیے کرتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہلا دن ہو وہاں اس طریقے کے بارے میں کچھ نکات بیان کر دیں تاکہ کلیریفیکیشن ہو جائے، لوگوں کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ ہماری سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو پاکستان میں مجالس کے سلسلے میں لکھا جاتا ہے اس کے بالکل برخلاف، ہمارے یہاں مجالس کے لیے جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں ان کے لیے لکھا جاتا ہے خطیب، اور کبھی لکھا جاتا ہے خطابت۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے جہاں جاتے ہیں پہلے دن ہوتا ہے تو یہ پہلا نقطہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم خطیب ہیں نہ ہمیں خطابت آتی ہے، ہم خطیب نہیں ہیں، ہمیں خطابت بھی نہیں آتی۔ تو معمولاً ہمارے دوست احباب سوچتے ہیں کہ بھئی اگر آپ خطیب نہیں ہیں اور آپ کو خطابت نہیں آتی تو آپ یہاں آئے کیوں تھے، آپ کا کام کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے اہم کام جو مجلس میں ہونے چاہیے تھے اس لیے قربان ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے خطابت کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک آدمی متقی ہو اور خطابت اچھی نہیں ہو، اور ایک آدمی میں تقوی نہ ہو اور خطابت اچھی ہو، تو ہمارا معاشرہ کس کو ترجیح دیتا ہے، کس کو پریفرنس دیتا ہے؟ خطابت کو۔ علم ہے ایک آدمی کے پاس، خطابت نہیں ہے، ایک کے پاس خطابت ہے علم نہیں ہے، تو معاشرہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ خطیب کو۔ یہ جو مشکل پیش آئی اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے ذہن سے کہا کہ بھئی ہم خطابت کے اوپر نہیں جائیں گے۔ اگر خطابت پہ نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سادہ سا ایک کام کریں گے، اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات کا انتخاب کریں گے، سادہ اور سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ ہدف کیا ہوگا؟ ہدف یہ نہیں ہوگا کہ ہماری شہرت ہو، ہدف یہ نہیں ہوگا کہ لوگ خوش ہو جائیں، ہمارا یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ہدف صرف ایک ہونا چاہیے، ہم سید الشہداء کے غم کے لیے آئے ہیں، ہم اہل بیت کے غم کے لیے آئے ہیں، اہل بیت سے دین سیکھنے کے لیے آئے۔ ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس غم کو شایان شان، جو اس کی شان ہے، اس کے ساتھ منائیں، اہل بیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ خطابت ہو جائے تو ہو جائے، نہیں ہو تو خطابت ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا پیغام ہدف ہونا چاہیے، اہل بیت کا غم ہدف ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہدف نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اہل بیت کا کوئی پیغام آپ کی خدمت میں دیں، خطابت پہ زیادہ توجہ نہ دیں، اور کوشش ہماری یہ رہے کہ آپ کے اور ہمارے اندر ان مجلسوں کے صدقے میں کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ آپ انشاءاللہ وقت کے امام سے آپ بھی نزدیک ہو سکیں، وقت کے امام سے ہم بھی نزدیک ہو سکیں۔ بیوی سیدہ کی نظر لطف آپ پر بھی پڑے، ان کی نظر لطف ہم پر بھی پڑے، اور انشاءاللہ ان مجالس کے صدقے میں خدا آپ کو اور آپ کے مرحومین کو بھی اہل بیت کے ہمراہ محشور فرمائے،
اور ہمیں اور ہمارے مرحومین کو بھی اللہ اہل بیت کے ہمراہ محشور فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ان تمام اہداف کے حصول کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور ان شہداء کی عظمت کا اعتراف، ان کے مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی محمد آل محمد۔ چونکہ پہلا دن ہے عزیزو، لہذا ایک درخواست اور آپ سے کروں گا، جب آپ درود بھیجیں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ درود کو توجہ کے ساتھ بھیجیے گا۔ ہمارے معاشرے میں درود نعوذ باللہ تعالی وقت کا ایک بریک بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی اگر کوئی اور کام ہو رہا ہو یا کسی معاملے میں ہمیں وقفہ چاہیے ہو تو نعوذ باللہ تعالی ہم درود بھجوا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، درود کو توجہ سے پڑھیں۔ لہذا اگر میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ آپ درود بھیجیں تو میں بھی کوشش کروں کہ اللہ نبی اور ان کی اولاد پہ توجہ دوں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ نبی اور ان کی اولاد کے اوپر توجہ فرمائیں۔ میں کوشش کرتا ہوں آج کل، اللہ کامیابی نصیب فرمائے، کہ جب درود بھیجوں تو دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے پھیلا دوں تاکہ میری توجہ درود کی طرف رہے۔ کوشش کرتا ہوں، کبھی کامیاب ہوتا ہوں، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، درود کو توجہ کے ساتھ بھیجیے گا، ثواب بھی بڑھے گا، اس کی نورانیت بھی بڑھے گی اور اس کا اثر بے پناہ ہوگا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک پوائنٹ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اب تھوڑا تیزی سے عرض کروں گا تاکہ کم وقت لگے آپ کا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے، پاکستان۔ کراچی میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی جو اندازاً آبادی ہے وہ تقریباً 3 ملین ہے۔ صرف کراچی میں جو اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں وہ تقریباً 30 لاکھ لوگ ہیں۔ جو شہر کراچی میں ایک سال میں مجلسیں ہوتی ہیں، اندازہ ہے کہ تقریباً 4 لاکھ مجلسیں ہوتی ہیں، اندازہ ہے ہمارا۔ تھوڑی سی رف کیلکولیشن کروں، کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اندازہ ہے ہمارا۔ لاکھوں گھنٹے دین کی تبلیغ مجالس کے ذریعے سے صرف شہر کراچی میں ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں بھی مجالسیں ہوتی ہوں گی، مجالس ہوتی ہوں گی، ذکر ہوتا ہوگا۔ پہلا دن ہے، مجھے بہت زیادہ سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا، جواب بھی آپ مت دیجیے گا، صرف ذہن میں سوچ لیجیے گا۔ ہماری کمیونٹی کے اندر دلوں کی محبت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا جواب مت دیجیے گا، جواب خطرناک ہے۔ جوان بزرگوں کا احترام کریں، کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ لوگ مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے، نمبر آف مجالس بڑھ رہی ہیں، نمبر آف سینٹرز بڑھ رہے ہیں، پبلیکیشنز بڑھ رہی ہیں، ٹرانسلیشنز بڑھ رہی ہیں، دلوں کا سکون کم ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہاں پہ پہلی دفعہ پروگرامز کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے صرف ایک دن کے لیے یہاں سے گزرا تھا اور ایک گھر میں ایک مجلس پڑھی تھی، لیکن الحمدللہ جیسا کہ برادر نے تذکرہ کیا، پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کے اور ہمارے بڑے بڑے سینٹرز ہیں تقریباً لگ بھگ سب میں جا چکا ہوں، اور بڑی بڑی کمیونٹیز کو سب کو میں نے نزدیک سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجھے کوئی کمیونٹی نہیں ملی
جہاں پہ ہمارے خاندانوں میں طلاق کا ریشو کم ہو رہا ہو، ایک جگہ کے علاوہ جتنی بھی جگہ پہ جا کر پوچھتا ہوں بھائی یہاں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، سب کہتے ہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک جگہ تھی ایسی جہاں میں گیا اور میں نے وہاں سے پوچھا کہ بھائی یہاں طلاق کا ریشو کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ کم ہو رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیوں کم ہو رہا ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ شادی نہیں کر رہے، شادی کریں گے تو طلاق ہوگی، شادی نہیں کر رہے وہ، یہ تو اور برا ہو گیا۔ اب میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اب میں بھی طالب علم ہوں، مجھے طالب علم بننے ہوئے 35 سال ہو گئے، 35 ایئرس۔ تو میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے کام میں کون سی ایسی کمی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے اور دلوں کو اطمینان نہیں مل رہا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، یہ اللہ نے کہا ہے کہ دلوں میں محبت ڈالے گا۔ ہم کتنا ہی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، دلوں میں محبت نہیں آ پا رہی، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی، ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ میرے جیسے پڑھنے والے لوگوں کی زندگی سے مشکل حل نہیں کر رہے، علم کی باتیں کرتے ہیں، تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، علم کے دریا اور سمندر بہا دیتے ہیں، خطابت میں زمین اور آسمان کو ایک کر دیتے ہیں، لیکن ایک مشکل ہے، ہم یہ نہیں سمجھا پا رہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کیا ہونے چاہیے، ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ماں باپ اور بچوں کے تعلقات میں کیا ہونا چاہیے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا کہ ہمیں زندگی میں خوشی جائز طریقے سے کیسے ملے گی، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی مجھے علم کے دریا نہیں بہانے، علم کا تذکرہ کرنا ہے، کام علمی کرنا ہے، جاہلانہ تو نہیں کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ توجہ کس پہ دینی ہے؟ سب سے زیادہ توجہ عمل پہ دینی ہے، عمل کی بات ہونی چاہیے، زندگیاں تبدیل ہونی چاہیے، ایک ایک پوائنٹ بھی لوگوں کی زندگی میں اگر پازیٹیو آتا رہے، اللہ کی طرف جاتے رہیں، مشکلات کم ہونی چاہیے، ہماری زندگیوں کو حل ہونا چاہیے، اور جو حل نہیں ہو رہی اس کی ایک وجہ مجھے یہی سمجھ میں آئی کہ ہمارے جیسے بولنے والے عمل کی باتیں کم کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں سوچا کہ بھائی ہم علم کی باتیں تو کریں گے لیکن عمل کے ساتھ کریں گے، اور آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ جو باتیں ہم سے سنیں اس میں کوشش کریں عمل کی بات کو پک کریں اور عمل کرنے کی فوراً کوشش کر لیں۔ ایک پوائنٹ میں اور تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر تھوڑا سا موضوع بیان کروں، اور 2 شہداء کے حوالے سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے مجلس شروع کیے ہوئے تقریباً 25 منٹ کے قریب ہو رہا ہے، سائنٹیفک اسٹیٹسٹکس کے مطابق 50 منٹ کی ایک کلاس کے بعد 20 منٹ کے اندر 80% چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں۔ میں نے اگر 8 بجے مجلس شروع کی، 8:50 پہ ختم کی، 9:20 تک آتے آتے 80% چیزیں آپ کے دماغ سے نکل جائیں گی، اور آپ کے ذہن میں باقی کیا رہے گا؟ آپ کے ذہن میں باقی یہ رہے گا کہ مولانا کی ٹوپی سیدھی تھی یا ٹیڑھی تھی، ابا کا دامن سیدھے ہاتھ سے اونچا تھا یا الٹے ہاتھ سے اونچا تھا۔ تو بھائی جو کام کی چیز تھی وہ کیوں نہیں باقی رہے گی؟ الٹی چیزیں باقی رکھنے کے لیے پیچھے شیطان ہوگا، کام کی چیزیں بھگانے کے لیے پیچھے شیطان ہوگا۔ اب آپ ایک ہمت کیجئے گا،
جو چیزیں کام کی ہوں اسے پک کر لیجئے گا، ان چیزوں پہ توجہ دیجئے گا جو کام کی ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ سارے 40-50 منٹ کوئی نہ کوئی کام کی بات کروں، لیکن آپ اپنے دماغ کو ادھر ادھر نہیں جانے دیجئے گا، اور جو پریکٹیکل باتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے آپ نے، ان کا انتخاب ضرور کیجئے گا۔ میں ہر روز کوشش کروں گا کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کروں۔ یہ چند نکات ہو گئے، اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھیں لیکن وقت کم ہے۔ بس ایک جلدی سے ایک اور بات کہہ دوں، بہت سارے ہمارے دوست احباب یہاں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ علمی لحاظ سے ہمیں کم فائدہ ہوا، ہماری معلومات میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو مجھے اس کی ایک وجہ اور سمجھ میں آئی، یہ تھوڑا سا ایک اور کریٹیکل نقطہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے جیسے بولنے والے بہت سارا وقت ان قوموں کو سنانے پہ لگا دیتے ہیں جو یہاں نہیں بیٹھی ہوئی، ان قوموں کو سناتے رہتے ہیں جو یہاں پہ نہیں بیٹھی ہوئی، اور جو قوم یہاں بیٹھی ہے اس کو سنانے کے لیے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں طے کیا کہ میں ان لوگوں کو نہیں سناؤں گا جن کو سننے کا یہاں موقع ہی نہیں مل رہا ہے، وہ آئیں گے بھی نہیں یہاں پہ۔ میں انہیں سناؤں گا کہ جو یہاں پر موجود ہیں۔ تو دوسروں کا ذکر نہیں کروں گا، میں کوشش یہ کروں گا کہ ہمارا اپنا ذکر ہو، ہمارے اپنے دین کے اوپر بہتری آ جائے، بعد میں لوگوں کے اوپر خود بخود اس کا اثر ہو جائے گا۔ تو یہ چند نکات ہیں، اس کے اوپر توجہ دیں گے۔ موضوع کو بیان کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ موضوع ہمارے وقت کی مناسبت سے ہے، اور مناسبت یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسا دور تاریخ بشریت میں، اگر میں تاریخ کا تھوڑا سا بھی طالب علم ہوں تو اس کو دیکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، جذباتیت نہیں کرنا چاہتا، جو ہمارے پاس ریٹن ہسٹری انسانوں کی موجود ہے، اس میں ایسا خطرناک دور شاید ہی کبھی آیا ہو۔ یہ دور اس اعتبار سے بہت خطرناک ہے، البتہ میں عرض کروں گا شاید آج ہی کہ بہت اچھا دور بھی ہے، یہ بہت اچھا دور بھی ہے، لیکن ایک اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ وہ جرائم، وہ گناہ جو آج سے 40 سال پہلے بھی کسی کی زبان پر جاری ہوں تو معاشرہ اس کو رد کر دیتا تھا۔ 40 سال پہلے بھی اگر وہ جرم کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ وہ کرتا ہے تو اس کو سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ آج وہ جرم فخر کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں اس کے خلاف بولنے پر پابندی لگی ہوئی ہے، تنقید کرنے پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ ایک بہت عجیب حدیث ہے اللہ کے نبی کی، بہت تیزی سے عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، ان کی ذات گرامی پر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اے میرے اصحاب، تم لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم اتنے برے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو کم ہے، اس سے بھی زیادہ برا وقت آئے گا۔ انہوں نے کہا وہ کون سا وقت آئے گا؟ کہا تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے، یہ علیحدہ، نہی عن المعروف کرو گے، امر بمنکر کرو گے، نیکی سے روکو گے، برائی کا حکم دو گے۔ کہا تم پہ یہ وقت آئے گا۔ کہا اے اللہ کے نبی، جو خدا نے کہا کہ نہیں کرو وہ ہم کہیں گے کہ کرو، اور جو وہ خدا کہے کہ کرو اس کو ہم کہیں گے نہیں کرو، یہ ہوگا ہمارے ساتھ۔ کہا تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی برا ایک وقت آئے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب اس کے بعد کون سا برا وقت آئے گا؟ کہاں ایک اور برا وقت آئے گا۔
کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ وقت آئے گا کہ جب تم برائی کو برائی کہو گے ہی نہیں، اس کو اچھائی کہو گے، اچھائی کو اچھائی مانو گے ہی نہیں، اس کو برائی مانو گے۔ ایک وقت آئے گا اچھائی کو اچھائی کہو گے ہی نہیں، کہو گے یہ اچھائی نہیں ہے، یہ تو برائی ہے، اور جو برائی ہوگی اس کو برائی کہو گے ہی نہیں، کہو گے کہ یہ اچھائی ہے۔ فرمایا اب مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ایک ایسا عالم آئے گا کہ حق اور باطل اتنا ایک دوسرے کے اندر مخدوش ہو جائے گا، مخلوط ہو جائے گا کہ کسی کو یہی سمجھ میں نہیں آئے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور میں آپ سے پوچھوں گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا، آج کا دور ایسا نہیں ہے؟ بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اس دور کا جو مشہور ترین نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ٹائمز، اس کو ہم کہتے ہیں ماڈرنائزیشن۔ تو مثال کے طور پر ہماری کوئی بچی پردہ کرے، وہ کسی جگہ پر جائے، نعوذ باللہ کوئی اور بچی بے پردہ ہو کر جائے، ماڈرن کسے کہیں گے؟ جو بے پردہ۔ ہمارا ایک بچہ دیندار ہو، نماز کے وقت پہ نماز پڑھے، دوسرا نعوذ باللہ تعالی لاپرواہ لا ابالی ہو، جب جو چاہے جو گناہ کرے، ماڈرن کسے کہیں گے؟ غلط والے کو۔ تو ہم نے اس جرم زدہ معاشرے کا نام رکھا ہے ماڈرن سوسائٹی۔ اب میرا موضوع کیا ہے؟ میرا موضوع یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھوں کہ بھائی یہ جو ہم نے نام رکھا ہے ماڈرن سوسائٹی، یہی ہے ماڈرنائزیشن یا نہیں؟ ماڈرنائزیشن کچھ اور ہونا چاہیے، کسی اور چیز کا نام ہونا چاہیے ماڈرنائزیشن۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جوان کیا کرے، اور ہمارے جوان کو چھوڑ دو، ہمارے بڑے بھی کیا کریں؟ اس لہر میں تو سب بہہ رہے ہیں، اس میں تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، بلکہ بعض اوقات تو الٹا ہو جاتا ہے، بیچارہ بچہ دیندار ہے، والدین بے دین ہیں۔ میں ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک علاقے میں تھا، جب بھی کوئی پاکستان سے باہر کی غلط بات بتانی ہوتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں پاکستان سے باہر، تاکہ پاکستان پہ الزام نہ آئے، میرے ملک کے اوپر الزام نہ آ جائے کہیں۔ پاکستان سے باہر کہیں پہ تھا، وہاں پہ ایک محفل تھی، اس کے اندر بزرگ حضرات تشریف فرما تھے۔ وہاں پہ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا، مولانا میرا بچہ بہت سخت ہو گیا، مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا کوئی نئی بات نہیں ہے، آج کل کے بچے زیادہ تر تنگ ہی کرتے ہیں، آپ کو کیا تنگ کرتا ہے؟ کہنے لگا نہیں مولانا یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں اس سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تنگ کرتا ہے؟ کہنے کہ صبح ہی صبح اٹھا کے کہتا ہے فجر کی نماز پڑھو۔ میں بزنس کرنے لگتا ہوں تو مجھ سے کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ کرو، یہ حرام ہے، یہ مت کرو۔ میں شادی بیاہ میں جاتا ہوں، مجھ سے کہتا ہے یہ شادی غلط ہو رہی ہے، یہ صحیح ہو رہی ہے، جو غلط ہے اس میں نہیں جاؤ، اس میں صحیح والی میں جاؤ۔ کہنے کہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی ہم سے یہ کہہ رہے تھے، شاید مذاق کر رہے ہوں گے، یہ بھائی ایک سینٹر کے رسپانسبل بھی تھے، ایک سینٹر کے عہدیدار بھی تھے۔ تو میں نے کہا بندے خدا آپ تو خود ایک سینٹر کے عہدیدار ہو، اس طرح کی شبیہ میں نے ایک بات کی، میں نے کہا بھائی آپ تو خود کام کے کرتا دھرتا ہو، آپ کو تو دوسروں کو یہ بتانا چاہیے تھا، آپ کو بیٹا یہ بتاتا ہے، آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ کہنے کہ مولانا سینٹر ہم نے کس لیے کھولا تھا؟ مجھے کیا پتا 25 سال پہلے سینٹر کیوں کھولا تھا آپ نے؟ آپ یقین کرو مذاق میں شاید کہا ہوگا۔ کہنے لگا مولانا ہم نے سینٹر کھولا تھا سوشلائزیشن کے لیے، یہ لوگ سیریس ہو گئے۔ ہم نے سینٹر کھولا تھا کہ ہم شام کو اور کہاں جائیں گے، ہم نے سینٹر کھولا تھا کہ یہاں پہ آئیں گے، یہ جوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ سیریس ہو گئے۔ عزیزان مسلم، میرا ٹاپک یہ ہے کہ ماڈرن سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ جس سوسائٹی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس پہ دین پہ عمل کیسے کریں گے؟ کیا ہمیں سب سے امپورٹنٹ دیکھنا چاہیے؟ بس ایک جملے میں ایک اور بات کہوں گا، پھر دو شہداء کے حوالے سے چند جملے عرض کروں گا۔ ریڈ لائن کہاں پر ہے؟
ریڈ لائن کہاں ہے؟ ریڈ لائن کیا مطلب؟ یہ کراس ہو جائے اس کا مطلب ہے اب دین خطرے میں ہے، اب دین خطرے میں ہے۔ وہ جگہ کہاں ہے؟ اور یہ بہت اہم بات ہے۔ بعض اوقات ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کچھ عرصے میں بے دین ہو جائے گا۔ میں نے اپنے 34-35 سال کے دینی تجربے کے اندر ایسی مثالیں بہت دیکھی ہیں۔ ایک بچہ انتہائی دیندار ہے، کچھ عرصے کے بعد دیکھتا ہوں بے دین ہو گیا۔ ایک بچہ یا بچی انتہائی نعوذ باللہ تعالی ظاہراً بے دین ہے، کچھ عرصے کے بعد دیکھتا ہوں دیندار ہے۔ ایک ہی خاندان کے اندر ایک بھائی دیندار دوسرا بے دین، چند سالوں کے بعد دیکھتا ہوں الٹا ہو گیا۔ ریڈ لائن کہاں ہے؟ سینسیٹیو ایشو کون سا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے؟ تو اس ٹائپ کا میرا ایک موضوع رہے گا انشاءاللہ چند دنوں میں، جو 2-3 دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس کے بعد اس کے اوپر عرض کروں گا۔ اور اب 2 شہداء کی مناسبت سے، میں اس مناسبت سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اتنی اور چیزیں جمع ہو گئیں کہ آپ کے سامنے ان کو بیان کرنے کے لیے یہ ضروری پڑ گئی مجھے کہ میں اس کو ٹائم دوں۔ اب یہ شہداء کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر عظمت اہل بیت اطہار علیہم السلام اور ان کے ماننے والے شہداء پر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ یہ جو میں نے چند منٹ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ زمانہ جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں تاریخ کا سخت ترین زمانہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ سے کہا کہ میرے خیال میں ایک اعتبار سے سنہری زمانہ ہے۔ تو جس اعتبار سے سنہری زمانہ ہے وہ یہ اعتبار ہے، اللہ نے اس دور کے اندر ہمارے سامنے وہ مثالیں رکھی ہیں جو آج سے چند سال پہلے تک صرف کتابوں میں ملتی تھیں، سامنے نظر نہیں آتی تھیں۔ ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ مولانا کتابوں میں تو ہوتا ہے نہیں ہوتا، آج کے دور میں کہاں ہوتا ہے، ہمارے پاس مثال نہیں تھی، بتا نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے اس دور کو پتہ نہیں کیسا بنایا ہے، جو چیزیں پہلے ہمیں کتابوں میں ملتی تھیں اب اپنی زندگی میں آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اب آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں۔ اگر مشہور و معروف مثال دوں تو مثال کے طور پر آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آیت اللہ بہجت جیسے لوگ پہلے صرف کتابوں میں پڑھنے کو ملتے تھے کہ بھائی کوئی اللہ کی بندگی میں اس مقام تک پہنچ جائے، اس مقام تک پہنچ جائے، یہ فضیلت بھی اسے مل جائے، یہ کمال بھی اس کو مل جائے، اہل بیت کی تبعیت اور پیروی میں یہاں تک پہنچ جائے، یہ پہلے کتابوں میں ملتا تھا۔ خدا نے ہمیں اور آپ کو ایسے دور میں بھیجا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے بھی ایسے لوگ ہوتے ہوں، نظر ہی نہ آتے ہوں، چھپے رہتے ہوں۔ آیت اللہ کے جو استاد تھے، آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ سید علی قاضی، اتنے گمنام تھے، اتنے گمنام تھے کہ اپنے علاقے میں مخبوط الحواس مشہور تھے۔ لوگ کہتے تھے حواس کا صحیح نہیں ہے یہ بندہ۔ اور کس کے استاد تھے؟ آیت اللہ بہجت کے استاد تھے۔ شاید پہلے بھی ہوں، چھپے ہوئے رہتے ہوں، زمانے میں آشکار ہوگا۔ اس زمانے کے اندر آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا ایک دور مجھے یاد ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ 30 بھی نہیں تھے، 30 بھی نہیں تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی مسجد فاطمیہ کے اندر جس کے اندر مرتدمو نماز پڑھاتے تھے، اسی مسجد کے اندر ظہر کی نماز پڑھتے تھے، پیچھے 30 بندے بھی، میں ابھی اتنے عرصے کے بعد شاید مجھے یاد نہ رہو تو میں کم از کم بولوں 50 تو ہرگز نہیں تھے، اتنے کم لوگ پیچھے نماز پڑھتے تھے، لوگ زیادہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اس وقت بھی ان کی عمر کتنی ہوگی؟ کم از کم بھی لگا لو 65-70 سال تو اس وقت بھی عمر تھی، اور 18 سال کی عمر میں سید الشہداء سے 20 کمالات لے چکے تھے۔ اس وقت بھی ان کی عمر 65-70 سال تھی، لوگ جانتے نہیں تھے ان کو، 25-30 آدمی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔
اور پھر کیا ہوا؟ پھر ایسا ہوا کہ دنیا کے چپے چپے میں آپ چلے جاؤ، کسی کو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، آیت اللہ بہجت کو سب جانتے، احترام سے نام لیتے۔ اچھا بھائی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب نے آیت اللہ بہجت کا نام سنا ہے؟ تقریباً سب نے سنا ہوگا۔ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ 10 نے دیکھا ہوگا، 20 نے دیکھا ہوگا۔ تو باقی سب لوگوں کے دلوں میں احترام کیوں آ گیا؟ باقی سب لوگوں نے ان سے کون سی حدیث سیکھی ہے؟ پتہ نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں۔ جو مثالیں پہلے ہوتی تھیں تو چھپی ہوتی تھیں یا شاید نہیں ہوتی تھیں، اب وہ مثالیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلے ہم لوگ سنتے تھے کوئی ایسا شخص ہو امیر المومنین کی طرح، دن میں کفر سے لڑے، رات میں یتیموں کے سامنے روئے۔ یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ پہلے ہم سنتے تھے کوئی ایسا آدمی ہو مالک اشتر کی طرح، شمشیر چلائے تو کفر کے دل کو ہلا دے، اور اپنا کوئی چاہنے والا اس کے اوپر ظلم کرے تو آواز نہ نکالے، خاموشی سے گزر جائے۔ یہ ہم لوگ پہلے کتابوں میں پڑھتے تھے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ پہلے ہم پڑھتے تھے مثلا اسلام کا مجاہد، اسلام کا سردار جس جگہ سے گزرتا ہے وہاں کفر کے دلوں کے اوپر لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ پہلے کتابوں میں پڑھتے تھے، آنکھوں کے سامنے نہیں آتے تھے ایسے لوگ۔ اب اللہ نے نصیب کیا، اب آنکھوں میں نظر آئے۔ پہلے ہم پڑھتے تھے کہ مثال کے طور پر کوئی سید الشہداء کا چاہنے والا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ ایسی چلتی رہتی ہے جیسے نہ چاہنے والی کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو ہم سوچتے تھے بھائی اس جملے کا اثر کیا ہے؟ اب ہمیں نظر آئے کچھ لوگ جن کی زندگی وہ زندگی ہے جس پہ اہل بیت خوش ہوں، اور ان کی موت وہ موت ہو جس پہ اہل بیت خوش ہو۔ اب ہمیں نظر آئے یہ جو آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا نا، کہ چند لوگ رات کی تاریکی میں کسی ایئرپورٹ کے نزدیک شہید کر دیے گئے، اور پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر ان کی شہادت کا غم آ گیا۔ بھائی آپ ملے ان سے؟ آپ تو نہیں ملے، تو آپ کے دل میں ان کا غم کیوں آیا؟ آپ کو یہ ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کے کس دشمن سے جنگ لڑی انہوں نے؟ لیکن یہ خدا کا نظام ہے، اور یہ خداوند متعال نے اس طریقے سے رکھا ہے کہ جو سید الشہداء کی پیروی کرنے میں اس خلوص کے ساتھ آگے بڑھے گا، خداوند متعال اس کے خلوص کے نتیجے میں اس کی زندگی میں بھی برکت ڈالے گا، اس کی موت میں بھی برکت ڈال دے گا۔ یہ دو شہید اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے لوگ ایسے شہید تھے، ان کی زندگیوں میں بھی خدا نے برکت ڈالی۔ اور برکت صرف یہ نہیں تھی کہ مثلا ان کے ہاتھ میں پیسہ بڑھ گیا اور انہوں نے پیسے سے ایک مسجد بنا دی۔ بہت سارے لوگ برکت صرف یہ سمجھتے ہیں پیسہ بڑھ جائے کسی طریقے سے، یہ برکت ہوگی تو بہت تھوڑی سی ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے کوئی ایسا کام ہو کہ حق دنیا میں پھیلے اور باطل مٹے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ کیوں بھئی ہم نے اس کو برکت کیوں کہا؟ چونکہ دنیا میں جو سب سے زیادہ بابرکت ذات ہے وہ امام وقت کی ذات ہے۔ درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ ان امام کے وجود مبارک کی تشریف آوری کے اوپر جو سب سے زیادہ بابرکت ذات ہے، کیا ہونے والا ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ برکت اسے کہتے ہیں، ظلم مٹے عدل پھیلے، اس کو کہتے ہیں برکت، اس کو کہتے ہیں برکت۔ بس اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اپنی زندگی میں ظالم سے لڑے، ظالم کو روک لے، مظلوم کا ساتھ دے دے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا،
اگر کوئی ایسا شخص ہو، یہ بابرکت ہے یا نہیں ہے؟ بہت بابرکت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ ظالموں سے لڑے، مظلوموں کا ساتھ دے، ایک ظالم سے نہ لڑے، دنیا کے ہر ظالم سے لڑے، کمزور ظالم سے نہ لڑے، طاقتور ظالم سے بھی لڑے، اور مظلوموں کا ساتھ دے، چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ اس کی ذات میں برکت ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ بہت برکت ڈالے گا۔ اس کی برکت کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی برکت کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی زندگی سے بھی فائدہ ہوگا اور اس کی شہادت سے بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ان شہیدوں کی شہادتوں سے کیا کیا فائدے ہوئے۔ بہت فائدے ہوئے۔ جو کام دشمنوں نے سالوں سوچا اور کروڑوں روپیہ اس کے اوپر ڈالرز لگائے کہ حاصل کریں گے، ان شہیدوں کے خون نے ان سب کو پامال کر دیا۔ وہ برکتیں نصیب کر دیں جو بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد اپنی عبادتوں اور زہد سے نہیں حاصل کر سکتے تھے، وہ ان مظلوموں کے خون نے حاصل کر دیا، لوگوں کو متحد کر دیا۔ یہاں سے لے کے وہاں تک لوگ متحد ہو گئے۔ صرف وہ متحد نہیں ہوئے جو جنازے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، کئی ملین لوگ، کہتے ہیں جنازے کے اندر آنے والوں کی تعداد 7 ملین سے زیادہ تھی۔ لکھتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے اگر کوئی اتنا بڑا جنازہ اٹھا تھا تو آیت اللہ خمینی کا اٹھا تھا، اس کے بعد سب سے بڑا جنازہ اس کا اٹھا ہے۔ یہ صرف یہ متحد نہیں ہوئے، پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو انرجی ملی ہے، طاقت ملی ہے۔ اب لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے یہ محاذ کیسے جیتنا ہے، وہ محاذ کیسے، اب یہ نہیں سوچ رہے۔ اب صرف ایک بات سوچ رہے ہیں، اب آخری محاذ جیت کر امام کو بلانا کیسے ہے۔ اب امام کی تشریف آ گئی ہے، اب سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں۔ ہم ان کی شہادتوں کے صدقے میں سالوں آگے چلے گئے، اور دشمن ان کی شہادتوں کے صدقے میں سالوں پیچھے چلا گیا۔ اب یہ کیسے ہوا، خدا جانتا ہے کیسے ہوا۔ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا، جو بہت اچھا ٹائم ہے یہ۔ اگر کوئی شخص خداوند متعال سے طلب کرے اس زمانے میں کہ خدایا مجھے اس قافلے میں شامل کر لے۔ دیکھو مصائب پہ تو ہم لوگ 1400 سال سے رو رہے ہیں نا، اللہ نے ہمیں برکتیں دی ان مصائب کے صدقے۔ اگر یہ مصائب نہیں ہوتے یہ پیغام یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان مصائب کے صدقے میں ہم یہاں تک پہنچے، ان مصائب کے صدقے میں یہ پیغام یہاں تک آئے کہ اب معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ چند آدمی روئیں گے اور گھر چلے جائیں گے، نہیں، اب صرف اتنا نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اب چند آدمی روئیں گے اور خدا سے عہد کریں گے۔ کیا عہد کریں گے؟ خدا جس طرح سید الشہداء کا سر تن سے جدا ہوا، ہمارا بھی سر تن سے جدا ہو۔ اب کچھ لوگ دعا کریں، اب کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ خدایا علی اکبر اور قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا، ہمارے لاشیں بھی پامال کر دیں۔ کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ خدایا سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا تھا، ہمارے اجساد کو بھی آگ لگا دے۔ کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں خدایا بی بی کا جنازہ تاریکی میں اٹھے اور ہمارا جنازہ روشنیوں میں اٹھے، یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے جنازے بھی تاریکی میں اٹھا دے۔ اور خدا نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ ان مظلوموں نے اتنے خلوص سے جا کر جو دعائیں کی ہیں خدا نے اسے قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو اگر کسی نے خدا سے دعا کی خدایا میرا سر نہ ہو تن پہ، تو اس کو ایسی موت دے دی کہ سر تن پہ نہ رہے۔ اور کسی نے دعا کی کہ خدایا ابو الفضل کے شانے کٹ گئے تھے، کسی نے دعا کی خدایا ابو الفضل کے شانے نہیں رہے تھے، تو میرے شانوں کو بھی جدا کر دے، تو خدا نے اس کی دعا بھی قبول کر لی۔ اور کسی نے کہا میرا لاشا پامال ہو، لاشا جل جائے، رات کی تاریکی میں اٹھے، سب کی دعائیں قبول کر لیں،
مجھے لگا جیسے ان شہیدوں نے ساری دعائیں اکٹھی مانگ لی تھیں. ان شہیدوں نے ساری دعائیں اکٹھی مانگ لی تھیں تو خدا نے ان کے لیے ساری دعائیں پوری کر دیں. لیکن ان دعاؤں کو پورا کرنے کے پیچھے یہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے کہ لاشیں ہماری گمنامی میں اٹھیں گے, اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں مرے کہاں شہید ہوئے. تو خدا نے دعائیں بھی پوری کیں اور کہا میں ایسی تمہاری دعائیں پوری کروں گا کہ لوگ جنازے دیکھیں گے. دعائیں بھی ساری پوری کروا دی اور جنازے بھی ایسی شان و شوکت سے اٹھائے کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی کہ بھائی یہ کیا ہوا. اور اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی یہ کام کیسے ہوا, یہ شان و شوکت کیسے نصیب ہوئی, صرف ایران کے اندر نصیب نہیں ہوئی, دنیا کے نہیں معلوم کتنے شہروں کے اندر ریلیز نکالی گئیں, ان کے ناموں پہ دعائیں کی گئیں, ان کے لیے نمازیں پڑھی گئیں. آج شاید پہلی شب ان کی دفن کے بعد ہو تو نماز وحشت پڑھی گئی, کل بھی لوگوں نے احتیاطاً پڑھ لی تھیں. اتنا کچھ ہوا تو ہم سے کوئی پوچھے بھائی یہ سب خدا نے کیوں کیا, تو ہم ان کو کہیں گے تمہیں نہیں معلوم یہ سیدہ کے چاہنے والے ہیں, یہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں. یہ ہماری طرح سے نام نہیں لیتے تھے, یہ بی بی کے نام پر ان کے دشمنوں سے لڑ بیٹھتے تھے. انہوں نے جہاں کہیں دیکھا کہ کوئی ظالم کسی مظلوم کی طرف بڑھ رہا ہے, انہوں نے بی بی کا نام لیا اور میدان کے اندر کود گئے. اور عزیزو ان کو ہمت کیسے ملی, تو میں بس مصائب کی ایک ہی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عزیزو ایام فاطمیہ کے مصائب ہیں, بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے. بی بی کی ذات کون سی ذات ہے, ایسی تو یہ وہ ذات ہے کہ جب تشریف لاتی تھیں رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بی بی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ کون سی ذات ہے, یہ کون سا دروازہ ہے. اللہ کے نبی دنیا سے جانے سے 6 مہینے پہلے بی بی کے دروازے پر روزانہ کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بی بی کے نام پر احترام دکھاتے تھے. اور ہم اور آپ آج 1400 سال کے بعد اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنے میں مجبور ہیں. وہ جب تشریف لاتی تھیں تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے, تو جب وہ دربار میں گئیں تو سب بیٹھے ہوئے کیوں تھے اور وہ کھڑی بھی کیوں تھیں. اب ہم پوچھنے پہ مجبور ہیں. جب وہ تشریف لاتی تھیں تو رسول خدا ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے, ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے, ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. اب ہم پوچھنے پر مجبور ہیں کیا تم نے اللہ کے انبیاء میں کوئی بیٹی ایسی دیکھی ہے جس کو باپ کی وفات کے بعد تماشا مارا ہو کسی نے؟ کیا تم نے دیکھا کبھی؟ بھائی پوری دنیا کے اندر دستور ہے اگر باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے وارثوں میں ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو تو پہلے پرسہ کس کو دیتے ہیں؟ پہلے بیٹی کو پرسہ دیتے ہیں. اس کا دل کمزور ہوتا ہے, وہ جذبات میں ہوتی ہے. یہ تم نے کبھی دیکھا کہ اللہ کا نبی دنیا سے گیا ہو اور کوئی پرسہ دینے کے لیے گھر میں آگ لگائے؟ اب ہم مجبور ہیں اپنے آپ سے سوال کریں. دنیا کی قومیں ہمارے سامنے ذکر کرتی ہیں اور ذکر کر کے بتاتی ہیں کہ فلاں معبد ایسا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کا ایک بال رکھا ہے, یا فلاں جگہ پہ رسول خدا کا ایک بال رکھا ہے, اور پوری دنیا اس کا احترام کر رہی ہے. اور ہم اپنے آپ سے مجبور ہیں کہ جب سیدہ نے کہا کہ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں, تو کسی نے جلتا دروازہ ان پر کیوں گرایا؟ اور اب اپنے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہیں کل جب اللہ کے نبی کے سامنے جاؤ گے اور کہو گے کہ ہم آپ کا نام اذان میں لیتے تھے, ہم آپ کا نام اقامہ میں لیتے تھے, ہم آپ کے نام کو سلام اور تشہد میں لیتے تھے, اور وہ تم سے پوچھیں گے تم میرا نام تو لیتے تھے, میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ تو عزیزو کیا جواب دیں گے؟
اور عزیزو بس ایک روایت اور عرض کروں گا، بس اس لمحے کو سوچنا، اور مولا امیر المومنین کو پرسا دیں گے۔ کس کو پرسا دیں؟ صاحب عزا، وقت کے امام ہیں، صاحب عزا مولا امیر المومنین ہیں۔ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے امیر المومنین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، کسی نے آ کر خبر دی کہ علی سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی، امیر المومنین کھڑے ہوئے، مسجد سے گھر تک آتے آتے 3 دفعہ زمین پر بیٹھے۔ وہ شیر خدا، وہ حیدر کرار بار بار زمین پر بیٹھتے تھے اور سیدہ کے مصائب کا ذکر کرتے تھے، پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے خدایا بی بی سیدہ کی اولاد کو مزید عزت، مزید سلامتی، مزید کامیابیاں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے خدایا ان شہادتوں کے صدقے میں اسلام کو، پرچم اہل بیت کو فتح و نصرت مزید نصیب فرما۔ کفر اور نفاق کو ان شہادتوں کے صدقے میں، ذکر اہل بیت اور فاطمہ زہرا کے صدقے میں شکست و نابودی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار بالاخص جنہوں نے ان شہیدوں کا مقدس خون بہایا ان کو جلد از جلد واصل جہنم فرما، اس نظام کا خاتمہ فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا، اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، ان شہداء کی شہادتوں کا واسطہ خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما۔ امام کے اعوان و انصار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی تعداد میں اضافہ فرما۔ امام کے چاہنے والوں کو فتح و نصرت، طاقت اور توانائی ایمانی اور جسمانی نصیب فرما۔ اور ایک آخری دعا کریں گے خدایا بحق سیدہ طاہرہ ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد آله الطاهرين۔